اسلام آباد سے اہم قانونی خبر شامل کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کی سزا معطلی کی درخواستوں پر فوری فیصلہ کریں۔ جسٹس وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس پر سماعت کی۔ دوران سماعت وکلاء نے شکایت کی اپیلوں پر سماعت میں غیر معمولی تاخیر کی جا رہی ہے، جس سے انصاف کے تقاضے متاثر ہو رہے ہیں۔ عدالت نے سزا کی معطلی کے پیرامیٹرز پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ یہ معاملہ اس وقت قانونی حلقوں میں کافی اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ انسانی حقوق کے محافظوں کی آزادی اور شفاف عدالتی کارروائیوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب گیند ہائی کورٹ کے کورٹ میں ہے کہ وہ کب تک اس حساس معاملے پر اپنا حتمی فیصلہ صادر کرتی ہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کی آمد قریب ہے اور اس حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے۔ وفاقی ادارے سپارکو نے پیشگوئی کی ہے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے ذو الحج کا چاند 17 مئی کی شام کو نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ اس روز چاند کی عمر اور پوزیشن ایسی ہوگی کہ اسے انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی ملک بھر میں قربانی کے جانوروں کی خریداری اور عید کی تیاریوں میں تیزی آنے کی توقع ہے۔ رویت حلال کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس بھی اسی تاریخ کو منعقد ہوگا، جہاں ملک بھر سے شہادتیں جمع کرنے کے بعد چاند نظر آنے کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ اگر چاند 17 مئی کو نظر آ جاتا ہے تو عید الاضحیٰ مئی کے آخری عشرے میں منائی جائے گی۔ کراچی کے شہریوں اور گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ایک شاندار خبر ہے۔ کراچی میں اب رات کے وقت بھی کار ریسنگ کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ سپر ہائی وے پر واقع ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے آٹو کراس ٹریک پر جدید LED فلڈ لائٹ نصب کر دی گئی ہیں، جس کے بعد یہ ٹریک رات کے مقابلوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس سے قبل یہاں صرف دن کی روشنی میں ریسنگ ممکن تھی، لیکن اب جدید نظام کی بدولت ڈریگ ریسنگ اور دوسرے مقابلے رات کی ٹھنڈی ہوا میں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہو سکیں گے۔ اس منصوبے کا مقصد شہر میں موٹر سپورٹس کو فروغ دینا اور نوجوانوں کو ایک محفوظ اور پرکشش پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ بہت جلد یہاں بڑے پیمانے پر نائٹ ریسنگ ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا، جو سیاحت اور تفریح کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 104 رن سے شکست دے دی۔ میرپور ٹیسٹ کے 5ویں روز میزبان ٹیم نے دوسری اننگز میں 240 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر کے پاکستان کو 268 رنز کا ہدف دیا۔ قومی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 163 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈیبیو کرنے والے عبداللہ فضل 66 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ دیگر بلے باز ناکام رہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے ناہید رانا نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ پہلی اننگز میں بنگلہ دیش نے 413 جبکہ پاکستان نے 386 رنز بنائے تھے۔ پنجاب حکومت نے جائیدادوں کے تحفظ اور قبضہ مافیا کے خاتمے کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے دستاویزات کی رجسٹریشن کے لیے بائیو میٹرک تصدیق لازم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے پنجاب اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور شدہ رجسٹریشن ایکٹ 2026 حتمی منظوری کے لیے گورنر پنجاب کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ اس نئے قانون کے تحت 1908 کے رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم لائی جائے گی، جس کے بعد جائیدادوں کی خرید و فروخت اور رجسٹریشن کے وقت الیکٹرانک بائیو میٹرک تصدیق لازمی ہوگی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اس نئے نظام کے لیے جدید الیکٹرانک ریکارڈ سسٹم تشکیل دے گی تاکہ زمینوں کے ریکارڈ کو محفوظ اور شفاف بنایا جا سکے۔ یورپی یونین نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے فلسطینیوں پر تشدد ملوث اسرائیلی آبادکاروں اور حماس کی اہم شخصیات پر پابندی عائد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں طے پانے والے اس فیصلے کے بعد قبضے اور تشدد میں ملوث 3 افراد اور 4 تنظیموں کے اثاثے منجمد اور ان پر سفری پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اس سے قبل ہنگری کی حکومت ان اقدامات میں رکاوٹ تھی، تاہم نئی حکومت نے ویٹو ختم کر کے پابندیوں کی راہ ہموار کر دی ہے۔ دوسری جانب زمینی صورتحال مزید کشیدہ ہے، جہاں اسرائیلی فورسز نے بیت المقدس میں فلسطینیوں کی متعدد دکانیں اور صنعتی تعمیرات مسمار کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے سرائے نورنگ بازار میں خوفناک دھماکے کے نتیجے میں 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید اور 18 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ DPO نذیر خان کے مطابق دہشت گردوں نے 1 من سے زائد بارودی مواد سے بھری گاڑی استعمال کی، جس نے معصوم شہریوں اور پولیس موبائل کو نشانہ بنایا۔ ہسپتال انتظامیہ نے زخمیوں میں خواتین اور بچوں کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے سرائے نورنگ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP
کے سہیل آفریدی نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ میں ایران کے ساتھ جاری جنگ کے معاملے پر سیاسی محاذ گرم ہو گیا، جہاں ڈیموکریٹ رہنما سینیٹر چک شومر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس جنگ کو غیر قانونی اور مہنگا قرار دے دیا۔ چک شومر نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ بغیر کسی واضح حکمت عملی کے قوم کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں، جس کا خاتمہ مہنگائی اور افراتفری کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ڈیموکریٹس اس ہفتے وار پاورز ریزولوشنز پر 7ویں بار ووٹنگ کرائیں گے تاکہ امریکی فوج کو واپس بلایا جا سکے۔ واضح رہے کہ امریکی قانون کے تحت کانگریس کی منظوری کے بغیر طویل جنگ جاری نہیں رکھی جا سکتی، تاہم ریپبلکن اکثریت کے باعث اب تک ایسی تمام کوششیں ناکام رہی ہیں۔